بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جے آر ہیلتھ ٹپس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اللہ کے پسندیدہ اور مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ رجب ہمیں نصیب ہو چکا ہے۔ ماہ رجب کی مقدس ساعتیں اور مقدس لمحے، مقدس پل جو ہے ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں، عنایتیں چھم چھم آسمان سے دنیا والوں پر برس رہی ہیں، جس سے سب سے زیادہ اللہ کو ماننے والے، اللہ کے چاہنے والے مسلمان مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمام کائنات کے رزق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، لیکن اپنی رحمتیں صرف اپنے ماننے والوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ سامعین کرام، ماہ رجب کے ان مقدس لمحوں کے حوالے سے، ان مقدس ایام کے حوالے سے آج ایک بہترین اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ کئی بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ آپ عام دنوں میں بھی اس کو پڑھ کر اپنی خواہشات کی تکمیل کروا سکتے ہیں، اپنے مقاصد کو پورا کروا سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے اپنے دل میں چھپے ہوئے، بسے ہوئے اور رکے ہوئے مقاصد کو پورا کروا سکتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جمعرات اور جمعے کے دن کا وظیفہ ہے، مجرب ترین عمل ہے، لیکن جب آپ کسی بھی عمل کو مقدس ساعتوں اور مقدس دنوں میں پڑھتے ہیں تو اس کے مقبول ہونے کی، اس کے مقرب ہونے کی کئی گنا چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ماہ رجب کی پہلی جمعرات اور پہلے جمعے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ ایک تو ماہ رجب مقدس مہینہ ہے، اور دوسرا جمعرات اور جمعے کا دن امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے ویسے ہی بہت ہی سعادت والے ایام ہیں۔ جمعرات اور جمعے کے دنوں کو ویسے ہی بہت زیادہ اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار جانا جاتا ہے، اور جمعرات جو شب جمعہ کہلاتی ہے، اس کی اپنی ہی افادیت ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنے رکے ہوئے کاموں کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنی رکی ہوئی اٹکی ہوئی دعاؤں کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ آپ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سن لیں، اور پھر اس کو ان 2 دنوں میں آپ پڑھ لیں تو اللہ رب العالمین سے قوی امید ہے کہ آپ کے دل کے تمام مقاصد اور دماغ کی تمام خواہشات کو پورا فرما دے گا۔ سامعین کرام، ماہ رجب کی پہلی جمعرات، جو کہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے، اور پہلا جمعہ، آپ نے یہ 2 دنوں میں یہ عمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار آپ نوٹ فرما لیں۔ جمعرات کو عصر کی نماز ادا کریں، اپنے وقت پر ادا کرنے کے بعد باوضو حالت میں وہیں بیٹھ جائیں۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنے کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد 41 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ اپنے مقصد کو اپنے دماغ میں رکھیں، پختہ ترین تصور باندھیں، اور یقین کامل کے ساتھ 41 بار آیت الکرسی پڑھیں، پھر 41 بار سورۃ الاخلاص انتہائی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر اللہ رب العالمین سے اپنے مقصد کے لیے، اپنی جائز خواہشات کے لیے، اور اپنی رکی ہوئی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے دعا کریں۔ آپ نے جمعے کے دن بھی اسی طریقے سے عصر کی نماز اپنے وقت پر ادا کرنی ہے، اور باوضو حالت میں وہیں بیٹھ کر 11 بار درود شریف پڑھ کر اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں پختہ تصور باندھنا ہے۔ 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، 41 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر 41 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور پھر 11 بار درود شریف کا نذرانہ پیش کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ یقین کریں، جتنا یقین کامل ہوگا، جتنا آپ کا تصور پختہ ہوگا، اتنی جلدی آپ کا مقصد حل ہوگا، آپ کی خواہشات پوری ہوں گی، اور آپ کی رکی ہوئی دعائیں مقبول ہو جائیں گی۔ سامعین کرام، ماہ رجب کے حوالے سے یہ
انتہائی مقرب وظیفہ ہے، انتہائی مجرب وظیفہ ہے، اور جب پڑھنے والا توجہ یکسوئی اور اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ پر اپنی خصوصی یقین رکھ کر اور اللہ کو اپنا سب کچھ مان کر یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کی فوج بھیج دیتے ہیں، اور پھر اس کی ایسی مدد ہوتی ہے، اس کا اتنی جلدی مقصد پورا ہوتا ہے، اتنی جلدی دعا اس کی قبول ہوتی ہے کہ وہ بندہ خود بھی حیران ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ماہ رجب کے یہ مقدس ایاموں کو ضائع نہ کریں۔ یہ مبارک پل، مبارک ساعتیں پھر ہمیں ملنی ہیں یا نہیں ملنی، اس کا فیصلہ بھی رب کائنات نے ہی کرنا ہے، لیکن ابھی جو ملی ہوئی ہیں ان کو آپ اپنے لیے انتہائی مبارک بنا لیں اور یہ وظیفہ، یہ عمل کر کے اپنی زندگیوں میں سکون لے آئیں۔